جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت بھی ہوئی۔ دیکھیں، نارملی ابھی جو عطا بات کر رہے ہیں اس میں غصہ تو ایک لازمی امر ہے، فطری ہے کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے جو کل عمران خان نے جلسے میں کی ہے، اور کوئی انڈائریکٹ گفتگو نہیں کی، یعنی یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ ایسی گفتگو پر اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بات کو بھی یہ یہاں کیا جائے کہ ایسی گفتگو کرنے والے کی ذہنی حالت کیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ بالکل نوئنگلی لوگوں کے علم میں ہے کہ جس کا بحیثیت لیڈر گفتار میں یہ حال ہے کہ وہ بد زبانی کرتا ہے، جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کے وعدے جھوٹے ہیں، جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کی ذات کا جو اس کا اپنی ذات کا بت ہے اور اس کی انا ہے وہ ریاست سے بڑی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پہ کھڑا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جہاں پر اس کی ذات کا مفاد نہ ہو وہاں پہ ریاست کے مفادات کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ یہ اس کا جھوٹ کا پلندہ، چاہے وہ یہ سازشی خط کا بیانیہ ہے، چاہے اس سے پہلے 3.5 سال حکومت میں کیے گئے وعدے ہیں یا حکومت میں آنے سے قبل کی گئی پبلک پلیجز ہیں، یعنی ایک بندہ جو ایک سند یافتہ جھوٹا تسلیم ہے۔ وہ جو یو ٹرن تھا وہ پتہ نہیں کیوں اور کس نے کہا، عام طور پہ تو ایسی بات پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا، اور پبلک لائنگ جس کی یہ مثال بار بار دیتے ہیں، قرآن کریم میں جھوٹ کے متعلق جو حکم ہے مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اسلام کے اندر جھوٹ کی جتنی مذمت ہے مجھے دہرانے کا دوبارہ آپ کا وقت ضائع کر کے ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس ویسٹ کی یہ روز مثال دیتے ہیں اور روز یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اگر پبلک لائے ویسٹ میں ہو تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یعنی آپ نے ایک کمٹمنٹ کی، پبلک کمٹمنٹ کی، اور وہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی وہ شخص جو بھی پبلک لائز کرتا ہے وہ کنڈیم کیا جاتا ہے، نہ صرف کنڈیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کی شناخت بطور ایک جھوٹے کی ہوتی ہے۔ لیکن ان کو یہ مہارت حاصل ہے کہ ابھی ایک جھوٹ جو ہے وہ دفن نہیں ہوا ہوتا، یہ نیا جھوٹ لاتے ہیں۔ انہوں نے شاید اس چیز کے اندر یہ مہارت حاصل کر لی ہے کہ جھوٹ اتنا متواتر بولو، اتنا بار بار بولو، اتنا مسلسل بولو کہ وہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ لیکن پاکستانی عوام کا حافظہ بالکل اس بات کی گواہی دے گا کہ آج تک جتنی پبلک پلیجز اس نے کی وہ ساری کی ساری اس کی فراڈ تھی، چیٹنگ تھی، فالس کمٹمنٹس تھیں۔ جو بہتری اور ریفارم کی بات تھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ جو انہوں نے آج تک یہ کہا کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے یہ بہتری کروں گا، نیا پاکستان کا جو ایجنڈا تھا، آپ سب نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ وہ بالکل ایک ٹوٹل ایک فالس، ایک ایکسینچویٹڈ، ایک بالکل جھوٹ پر مبنی پوری کہانی تھی 3.5 سال کی، اور اسے قبل بھی۔ اب یہ جو عطا ابھی بات کر رہے تھے کہ کل اس نے جو کہا ہے، میں کہوں گا یہ ہریسمنٹ ہے۔ ہریسمنٹ ایسی جب آپ پبلک کیمپین میں ہوں، اور پبلک کیمپین میں آپ کا مینر ایسا ہو جس میں آپ ایک نیشنل پوسچر کی لیڈر کو، جن کے ساتھ ہماری سینٹیمنٹ ایک بہن کے ہیں، آپ پبلکلی ایسی بات کریں اور آپ کو شرم بھی نہ آئے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ نے آپ کی جو اپنی لائف ہے اس کے اندر آپ کے اوپر ہمیں توقع نہیں ہے کہ آپ کو کسی مشرقی اقدار کی، کسی عزت کی اقدار کی، کسی جگہ پر آپ کو شاید اس بات کا کوئی اندازہ بھی ہو کہ جو فیملی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، حیادار اور وہ لوگ جو کہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کے متعلق بات، کیونکہ آپ کے پاس مجھے ایسا کلچر لگتا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تربیت میں نقص ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ غالباً آپ کے والدین نے بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے، چلے مخالف کے ساتھ تو آپ کی بد زبانی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے علماء کرام کے نام
किस तरह से मंसूब किए पूरी पब्लिक के सामने हैं। आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर किस तरह के जुमले कसे पूरी पब्लिक के सामने हैं, उसको कोई पजीराई नहीं मिली। आपने रियासती वसाइल इस्तेमाल करके, लोगों की मीडिया ट्रायल्स करके, लोगों को खरीद कर 3-3 घंटे मुसलसल आपके वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके। आपका वो डिजिटल मीडिया विंग जिसमें आपने कितनी कितनी तनख्वाह लोगों को दी, हुकूमत के वसाइल के साथ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा की बेसिस फराम की। आपका कायम करदा वो जो वहां पे डायरेक्टर आपने बिठाया था, कितने फंड्स, कितने करोड़, किस तारीख को, किस कंपनी को दिए, ये सब हमारे इल्म में है और ये मुकदमात हैं आपके ऊपर। बिल्कुल आप इसकी खातिर जमा रखें, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपके पास आपके वालिदैन की दी गई तरबियत, मुझे तो अफसोस है कि आपका कोई दरसगाह भी कुछ ना बिगाड़ सकी। हमें ये पता था कि आप एक उबाश तबीयत के आदमी हैं, हमें पता था आपकी कंपनी इंतहाई गंदी है। हम ज़ाती तौर पर उन लोगों को जानते हैं, हमारे पास ये शहादतें हैं। आपकी रात की कहानियाँ सरे बाजार हर किसी को पता है। आप कौन कौन से फार्म हाउसेस पे क्या क्या करते रहे हैं, आपके कंपेनियंस कौन थे, ये हमें सब पता है। आपके बनी गाला के ऊपर क्या होता रहे, हमें सब पता है। वो कौन सी ऐसी मंशियात का इस्तेमाल था जो आप और आपके रुफ़क़ाए कार करते रहे, जिसकी बुनियाद पर आपके ज़हन के ऊपर भी असर हो चुका है। नहीं तो कोई जी होश आदमी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है, वो भी एक पब्लिक ऑडियंस में, एक लार्ज पब्लिक ऑडियंस में, एक नेशनली टेलीवाइज्ड स्पीच के अंदर। एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, चाहे वो बेईमानी के साथ बना, कुछ अरसा वजीर आजम बना रहा, मुझे उन सारी बेईमानियों की भी तफसील का इल्म है। ये बात आप ज़हन में रखें। आई एक्चुअली नो कि आपके वजीर आजम बनने में क्या वो अमल कार फरमा था जिसकी बुनियाद पर आप वजीर आजम बने। वो लोग जो आपके साथ गए थे वो हमारे ज़ाती दोस्त हैं, हमें बता चुके हैं वो अरकान असेंबली जो साउथ के थे कि किस तरह से आप वजीर आजम बने। सो मेरा ये ख्याल है कि जिस शीशे के घर की अता बात कर रहे हैं, ये शीशे का घर नहीं है अता साहब, ये गटर है। जब ढकना खुलेगा गंदी बू आएगी। ट्रस्ट मी, ये वल्चर्स हैं, ये इस मुआशरे के माथे पे कलंक का दाग है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक नेशनल स्ट्रेचर का आदमी इतनी बेहुदा और गंदी जुबान, इतनी बेहुदा और गंदी सोच और इस तरह से आके वो इस मुआशरे को पोलराइज करेगा और तकसीम करेगा। अपनी खातिर जमा रखो। आप जैसे लोगों से हम निमट सकते हैं, आपके क्राउड के साथ भी हम निमट सकते हैं जिसके सामने आप खड़े होकर इस तरह की बदजुबानी करते हैं। कतई तौर पर आप ये मत समझें कि आपकी ये बदजुबानी और आपकी ये गंदी सोच जो है वो आपको, मैंने कल जब ये सुना, पहले मुझे डिडंट बिलीव माय ईयर्स, मुझे यकीन नहीं आया कि कौन ये क्या कह रहे हैं। ऐसा तो डिस्कोर्स हम कर ही नहीं सकते। ये बात चाहे कि पब्लिकली की जाए, ये तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आप चाहे इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। मुझे आई कांट रिपीट दैट सेंटिमेंट, वो अल्फाज मैं नहीं दोहरा सकता। ये कल मैंने सुना, एक साहब इनके वजीर आए और वो आके कहने लगे कि अपना आप भी तो उनकी आप बुशरा बेगम पे आप बात करते रहे। भाई हु डिड दैट? हमने तो कतई तौर पर उनके इस तरह का कोई जुमला, जैसा हमने कहा पब्लिक लाइफ में अगर उनकी इंटरफेरेंस होगी तो हमने कहा एब्सोल्युटली कहा। नहीं आपके इल्म में था कि उनकी रफीके कार जो थी वो मोहतरमा क्या उसका नाम पूरा फरी एलियस गोगी फरा, आपको नहीं पता कि वो क्या करती रही, किस डिप्टी कमिश्नर से कितने पैसे लिए, किस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के कितने पैसे लिए। आपको नहीं पता था कि कौन से लैंड डेवलपर से कितने करोड़ रुपए लाकर आपके घर तक पहुंचाए गए। आपका क्या ख्याल है कि इसकी एविडेंस नहीं है? वही लैंड डेवलपर्स हमें भी सर बताते हैं, दे टेल अस कि कितने करोड़ किस रात को, किस तारीख को, किस कलर के बैग में आप तक पहुंचे। वी एक्चुअली नो। और फिर क्या यहां पर ये जो चलता रहा सिलसिला, पीएनडी के डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कीम की मंजूरी के लिए बुजदार सरकार में उसी फरागोगी के नामजद करदा नुमाइंदे को
کتنا کمیشن دیا جاتا تھا اور کتنا اب تک پہنچتا تھا، یہ ساری تفصیلات پبلک ہوں گی، اب پبلک ہوں گی A to Z. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈکی چھپی ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈ پر رہیں گی یہ ساری چیزیں. میں حیران ہوں اس شخص پر، جھوٹ بھی بولتا ہے اور پھر اس جھوٹ پہ خود نمائی بھی کرتا ہے، اتراتا بھی ہے. کوئی فاتر العقل شخص ہے. مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فاشسٹ رویے کا آدمی ہے. اس کی سوچ یہ ہے کہ باقی سارے مر جائیں، ایک میں ہوں جو زندہ رہوں اور پھر میری پوجا ہونے لگے. قطعی طور پر ایسی جو آپ نے روایات قائم کر دی ہیں سیاست کے اندر، اس کا اگر کوئی وکٹم بھی ہوگا تو آپ ہوں گے. اینڈ ٹرسٹ می آن دس. تنگ آمد بجنگ آمد. اب لگتا ہے کہ اسی پیرائے میں بات ہوگی. انتہائی اخلاقیات کے ساتھ، انتہائی احتیاط کا دامن برتتے ہوئے آج تک ہم نے آپ کو جواب دیا، سیاسی انداز میں دیا. لیکن اب بات جب تک ان مقدمات پہ تھی، جھوٹے تھے، ہم جانتے ہیں. آپ نے تو جو ہماری لیڈرشپ پہ جو کیسز قائم کیے، ان کا فیٹ کیا ہوا؟ لیٹ سے میں اگر فرام پکنگ اپ ون کیس، کیا رانا ثناء اللہ کے کیس کو کسی نے تسلیم کیا کہ درست کیس تھا؟ کیا کسی نے درست کیا کہ چودھری احسن اقبال پہ قائم کیا گیا کیس درست کیس تھا؟ کیا کسی نے یقین کیا اس بات کے اوپر کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر قائم کیے گئے مقدمات درست تھے؟ خواجہ سلمان رفیق، سعد رفیق پر کیے گئے مقدمات سند سپریم کورٹ نے دی. کیا کسی ایک پیسے کی کرپشن کا بھی شہباز صاحب کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہوا؟ ان کے بزنسز کو جو کہ FBR کے معاملات ہو سکتے تھے ایٹ دا بیسٹ، ان کو اٹھا کر کبھی نیب کبھی FIA لا کر 6 سال سے ہر ہفتے میں 2 پیشیاں، اور یہاں تک کہ بے حیثیت وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بھی وہ رول آف لا کی خاطر عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. آپ چند گھنٹے 1-2 تاریخیں بھی برداشت نہیں کریں گے. آئی نو یو. میں آپ کو جانتا ہوں آپ کتنے کو بہادر ہیں. یہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا، امریکی خط کا بیانیہ، آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. امریکی خط کس کو لکھا گیا؟ کیسے لکھا گیا؟ خط کے مندرجات کیا ہیں؟ ہمت ہے تو آ جائیں، پبلک کریں اور بات کریں اس کے اوپر. آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اوپر ڈیمارش کرنے کی بات کی گئی. نارمل ڈپلومیٹک باتیں، یعنی جھوٹ اس انداز میں، اتنا جھوٹ اور اتنا بار بار جھوٹ کے پاؤں، میں بار بار کہتا ہوں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ صاحب تو بالکل فاتر العقل بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، انتشار پھیلانے والے بھی ہیں، پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے والے بھی ہیں، بے حیثیت حکومت نااہل ترین بھی ہیں، چینی گندم آٹا کی کرپشن کی دلدل کے اندر پھنسے اور گندے پیسے کی ان سے آتی بو بھی ہے. آپ ایک فری لوڈر بھی ہیں، کوئی نون کاروبار نہیں ہے. آپ نے پارٹی فنڈ کو اور شوکت خانہ میں ایک اچھا کام ہے، اگر اچھا ہے تو میں اس کو برا کیوں کہوں، لیکن اس کے فنڈز کی چوری ایک برا کام ہے. وہ آپ نے کیا ہے، امیلگمیٹ کیا ہے. کوئی اس کی تصدیق ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے کس چیز کے لیے اکٹھے کیے اور کدھر آپ ڈال دیتے رہے. تو جب اتنا گندا کردار ہو تو بات سوچ کے کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آصف صاحب نے پہلے کیا تھا، آصف صاحب کا پہلے عباس آصف صاحب کو آج پہلے جانے دیں. جانے. میری ریکویسٹ ہے، چلیں. میری ریکویسٹ ہے. تھینک یو. اس حوالے سے بتائیے کہ جو پنجاب میں ڈیجی کارپوریٹ لینڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا، کیا اس حوالے سے وزیر اعظم کو آج صبح جس طرح کورٹس کو نکالا گیا اور ججوں کو پتا تھا سیکورٹی کے نام پر تمام چیزیں. ایک تو یہ آپ دونوں سے یہ سوال ہے، سب پنجاب اسمبلی کا اجلاس کا طلب کیا گیا ہے، سارے سوال آپ نہیں کرتے. چلیں. اب ایسے ہے جی، دیکھیں جو شیریں مزاری کا ایک جو اینٹی کرپشن کی FIR ہے وہ کس چیز کی ہے؟ شیریں مزاری کے والد صاحب عاشق مزاری صاحب جب لینڈ ریفارمز ہوئیں تو ان کی فیملی سے کچھ زمینیں بحق سرکار ہوئیں، اور بحق سرکار ہونے کے بعد 218 ٹیننٹس کو